السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ہریانہ میں کھلے مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد اتر پردیش میں بھی اس نوعیت کے تنازع نے جنم لے لیا ہے۔ پچھلے دنوں لکھنؤ، آگرہ اور ہریدوار وغیرہ میں نماز پڑھنے پر گرفتار کیے جانے والوں کے خلاف دو گروہوں میں دشمنی پیدا کرنے، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، غلط طریقے سے لوگوں کو روکنے اور عوامی فساد کا باعث بننے جیسے الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اس صورتحال پر علماء اور قانونی ماہرین کی رائے جاننے سے پہلے نماز پڑھنے کے تعلق سے رونما ہونے والے چند مشہور واقعات پر ایک ہلکی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ معاملہ گزشتہ دنوں اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی زینت بنا جب 12 جولائی کو لکھنؤ کے لولو مال میں نماز پڑھنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ مال میں نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہندو تنظیموں کی جانب سے وہاں ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہنومان چالیسا پڑھنے کا اعلان کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مال میں نماز پڑھنے پر اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں 2 سگے بھائی بھی ہیں جو کہ ایک مدرسے میں حفظ کے طالب علم ہیں۔ ان کی والدہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں مال دیکھنے گئے تھے، وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد 21 جولائی کو پریاگ راج ریلوے اسٹیشن پر 10 افراد کی نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہے اور اس کی بنیاد پر کارروائی کرے گی۔ ایک روز کے بعد 22 جولائی کو ہریدوار کے ایک ہفتہ وار بازار میں نماز پڑھنے کی وجہ سے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں SDM کی عدالت نے ان کو وارننگ دے کر ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ اسی طرح 25 جولائی کو میرٹھ کے سہراب گیٹ پر واقع ایک شاپنگ مال میں ایک شخص کی نماز پڑھنے پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ اس سے قبل اپریل میں آگرہ میں سڑک پر نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے 150 افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی گئی۔ 19 مئی کو حیدرآباد کے 4 سیاحوں کو تاج محل میں نماز پڑھنے پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ علی گڑھ کے شری وارشنی کالج میں ایک استاد پروفیسر SR خالد کو کیمپس میں نماز پڑھنے پر 1 ماہ کے لیے چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ 29 مئی کو نماز پڑھتے ہوئے ان کی تصویر وائرل ہوئی تھی جس پر ہندو تنظیموں نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ UP پولیس کا کہنا ہے کہ اگر عوامی مقامات پر نماز کی ادائیگی پر شکایت کی جاتی ہے تو پولیس اس کی جانچ کرتی ہے اور اس کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست میں عوامی مقامات پر نماز کی ادائیگی پر پابندی ہے، لہٰذا لوگوں کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ادھر دوسری جانب متعدد علماء نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں جن میں تصادم ہو اور ان کا ہی نقصان ہو۔ دہلی کی مسجد فتح پوری کے امام مفتی مکرم احمد کا کہنا ہے کہ عوامی مقامات پر نماز پڑھنا غیر قانونی نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص بیچ سڑک پر نماز پڑھتا ہے اور ٹریفک میں خلل پڑتا ہے تو وہ غلط ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی جگہ پر نماز پڑھنے سے نظم و نسق کا مسئلہ پیدا ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی الگ تھلگ جگہ پر نماز پڑھتا ہے اور اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آج کے دور میں جبکہ نماز کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے، عوامی مقامات پر نماز پڑھنے سے بچیں اور اگر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو گھر جا کر نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی تنازع میں نہ پڑھیں اور اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن اور لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کھلی جگہوں پر نماز نہ پڑھیں۔ جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا کے صدر مفتی کے اس بیان پر اور اس طرح کے دیگر علماء کے بیان پر مسلم حلقوں میں سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک پوسٹ میں مفتی شہر آگرہ مفتی خبیب لکھتے ہیں کہ پہلے تو بحالت حضر مساجد میں اذان و تکبیر نماز با جماعت بند کرانے کی کوشش کی گئی۔ جب اس تجویز کو مسلمانوں نے بطیب خاطر قبول کر لیا تو اب ان لوگوں نے سفر کی حالت میں بھی نماز تنہا یا جماعت کے ساتھ پڑھنے پر روک لگانے کی کوشش شروع کر دی اور اس سازش کے لیے کچھ مقلد نما غیر مقلد آزاد قسم کے نیچری اور نیم نیچری اداروں کے فارغین بھی دستیاب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔
उलमाए दीन के इन बयानात की दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन ने अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने पर की जाने वाली गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि दस्तूर व कानून में अवामी मकामात पर इबादत की इजाज़त है। कानूनी माहिरीन 1994 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ तक कि खुले मकामात पर भी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ात लगाए जाने पर कहा कि दो गिरोहों में दुश्मनी पैदा करने की दफ़ा का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आमदन कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे दुश्मनी पैदा होने का ख़तरा हो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता। तलहा अब्दुर्रहमान एडवोकेट कहते हैं कि कोई अमल उसी वक्त जुर्म बनता है जब इससे दूसरे को नुकसान पहुँचे। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स अलग थलग मकाम पर नमाज पढ़ता है तो वो जुर्म कैसे हो गया। बाज़ मुबस्सिरीन इसे हुकूमत की जानिबदारी करार देते हैं और कहते हैं कि जब दीगर मज़ाहिब के लोगों को अवामी मकामात पर मजहबी रसूम की अदायगी की इजाज़त है तो फिर एक मखसूस मज़हब के मानने वालों को क्यों इजाज़त नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे के खाने में अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी राय से इस्तिफादा करते हुए खुशी होगी। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।